تو اللہ بڑے غیرت مند ہیں، کبھی یہ شرکت گوارا نہیں کرتے. اس لیے عبادت کی حفاظت کرو، اپنی عبادت کی حفاظت کرو. اور ایسے ہی آخری عشرے میں عام سب لوگوں کا رواج ہے صدقہ فطر نکالنے کا. صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کرو. رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے صدقہ فطر نکالنا بالکل جائز ہے، درست ہے، بلکہ نکال دینا چاہیے. عید کے بعد اگر صدقہ فطر نکالیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن نکالنا پھر بھی ضروری ہے، معاف نہیں ہوگا. نکالنا پھر بھی ضروری ہے. عید سے پہلے نکال دیں، ابھی سے دے دیں. اور صدقہ فطر کے متعلق یاد رکھیں، عام طور سے کارڈوں میں اور ادھر ادھر سننے کو ملتا ہے کہ اس سال کا صدقہ فطر 60 روپے ہے، اس سال کا صدقہ فطر 65 روپے ہے، اس سال کا صدقہ فطر 70 روپے ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے، کچھ بولنا نہیں چاہیے. یہ بڑی کم عقل اور کم دماغی کی بات ہے. کوئی نہیں بولے گا کہ اس سال کا صدقہ فطر 60 روپے ہے، 75 روپے ہے، 65 روپے ہے. صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے جو واجب فرمایا ہے، اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جو رمضان میں روزے رکھ کر گناہ کر لیتے ہیں، فضول باتیں ہو گئی، غلط نظر پڑ گئی، غیبت ہو گئی، جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے روزے کا ثواب غارت ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دھیان نہیں ہے، مکروہات ہو رہے ہیں، سنتوں کی رعایت نہیں ہے، تو نماز کا جب ثواب کم ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نوافل پڑھو، نوافل سے اس ثواب کو پورا کر لو. ایسے ہی روزے میں جو فرض روزہ ہے اس میں ثواب کم ہو جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں صدقہ فطر دے کے اس روزے کے ثواب کو بچا لو. ایک مقصد روزے کے ثواب میں جو کمی آ رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے. دوسرا مقصد عید کے دن ہر غریب سے غریب مسلمان کے گھر میں اچھے کھانے کا اور اچھے کپڑے کا لباس ہو، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی کے موقع پر اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا انسان کی فطرت میں ہے. خوشی کے موقع پر اچھا کھانا انسان کی فطرت میں ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آج ہمارے گھر میں شادی ہے، کیا بنائیں؟ نہیں، دہی کھانا اور چٹنی بنائیں. آپ اپنے ولیمے میں بلائیں کسی کو اور دال روٹی ڈالیں، کوئی ولیمہ ہے نہیں، کچھ جنازہ ہے کسی کا، تو تم اتنے خوشی کے موقع پر ایسا کھلا رہے ہو. انسان کی فطرت، کوئی بھی خوش ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا خوش ہو گیا، دعوت کر رہا. آپ دعوت میں کیا کھلا رہے ہیں؟ لالی پاپ کھلا رہے ہیں. کیا کھلائیں گے دعوت میں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ اچھی چیزیں کھلائیں گے جو عام دنوں میں نہیں کھائی جاتی تھی. تو خوشی کے موقع پر کھانا اور اچھا پہننا انسان کی فطرت ہے. تو صدقہ فطر واجب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کے گھر میں بھی خوشی ہو اور وہ بھی اچھا بنائے اور اچھا کھائے. اب یہ دو مقصد سامنے رکھو کہ ہمارے روزوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ثواب کی کمی ہے وہ پوری ہونا، اور غریب کے گھر میں اچھا کھانا اور اچھے کپڑے عید کے دن ہونا. یہ دو مقصد سامنے رکھو اور اس کے بعد بتاؤ 60-65 روپے سے کس غریب کے گھر میں اچھا کھانا بنے گا، اچھے کپڑے آئیں گے، اور 60-65 روپے میں کس آدمی کے روزوں کے ثواب کی کمی پوری ہو جائے گی. 60 روپے میں دودھ کی پیکٹ نہیں آتی ہے، میٹھا کہاں سے بن جائے گا؟ 60 روپے میں صحیح مسالہ نہیں ملتا ہے، کہاں سے بریانی بن جائے گی؟ 60 روپے میں ایک نکر اور ایک بنیان نہیں آتی ہے، کہاں سے اچھا جوڑا بن جائے گا؟ تو پھر یہ کیسے بولا جائے گا کہ 60-65 روپے اس سال کا صدقہ فطر ہے؟ صدقہ فطر سے متعلق یاد رکھو، کم سے کم جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ حیثیت والے نہیں ہیں ان کے لیے، لیکن ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو رہا ہو. واجب ہو رہا کا مطلب ہے کہ ان کے پاس گھر میں اتنا سامان پڑا ہے کہ اس کا ریٹ اگر لگایا جائے تو 30-35 ہزار کو پہنچ رہا ہے اور وہ سامان یوز نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. تو ان بندوں کے لیے کوئی 60-65 روپے نکال دو. باقی اللہ نے جسے حیثیت دی اس سے بڑی حیثیت والے، اس سے بڑی حیثیت والے ہیں. تو گیہوں کے حساب سے اگر صدقہ فطر نکالیں گے، 2.25 کلو گیہوں کا حساب کریں گے تو 60-65 روپے ہوتے ہیں. وہ بالکل لو کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے. اور جو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہے مال سے، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ جو کے حساب سے نکالیں، کھجور کے حساب سے نکالیں، کشمش کے حساب سے نکالیں، پنیر کے حساب سے نکالیں، کھجور کے حساب سے نکالیں. تو اچھا کھجور کا نکالیں گے تو 1190 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے. معمولی قسم کا نکالیں گے تو 410 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے. جو کے حساب سے نکالیں گے تو 220 روپے ہوتا ہے. پنیر کے حساب سے نکالیں تو 990 روپے ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ حساب سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنے لیے 65
میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پینسل سے کسی کے غریب کے گھر میں کھانا بن جائے گا۔ تو میرے بزرگوں صدقہ فطر کھجور، جو، پنیر اور کشمش اس کا اعتبار کرتے ہوئے نکالیں۔ ہاں جسے توفیق نہیں ہے یا گھر میں زیادہ بچے ہیں ہر ایک کی طرف سے نکالیں گے تو پریشانی ہوگی، تو ان کے لیے کم سے کم کی اجازت ہے۔ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر خود نکالیں، بیوی کا صدقہ فطر نکالیں، اپنے بالغ بچے ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکال دیں۔ اپنے ماں باپ کا تو وہ خود دیں گے، اگر دینے کی طاقت ہے تو خود اپنی طرف سے نکال دیں۔ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے جو انتقال ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ جو ہیں چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے۔ 2-4 روز باقی رہ گئے نیکیاں کرنے کے، اب صدقہ فطر زکات تو سب لوگ دے دیے ہوں گے، اب صدقہ فطر سے لوگوں غریبوں کی مدد کریں۔ کتنے بندے اور کتنی بندیاں، کتنی عورتیں ایسی ہیں ان کی غربت ہم سنا نہیں سکتے، ایسی غربت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسی غربت بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، شوہر دوسرا نکاح کر لیا، اب اپنے گھر کبھی آتا نہیں ہے، ان 3 بچیوں کی کوئی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے، تو یہ شادی کے لائق ہو گئی۔ ماں کسی فیکٹری میں کسی گھر میں کام کر کے بچیوں کو پالتی ہے، بچیاں نوجوان بچیاں یہ بھی گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ خاتون رمضان کا مہینہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور گزارا گھر کا کرایہ سب خود کما کے کر رہے ہیں، شوہر زندہ ہے، خود کما کے گزارا کر رہی ہیں۔ ایک وہ افزا کی باٹل پورا رمضان گزرتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں، افطار میں کبھی کوئی سبزی کوئی گوشت وغیرہ پورے رمضان میں کھانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ عید کے کپڑے لانا ہے تو وہی ماں اسی میں سے بچا بچا کے، نئے کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو پرانے کپڑے جو لوگوں نے پہن کے نکال دیے ہیں، لوگوں کے پہن کے نکالے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے اسی کہتے ہیں جو لوگوں کا اترن ہے وہ لے جا کے خریدتی ہیں 100-150 روپے میں، اور وہ جوڑے لا کے اپنے بچوں کو پہناتی ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ میرے بچوں کو صبر عطا فرما اور ان کے مستقبل اور ان کا نصیب اچھا کر کے آگے ان کو ایسا فقر ایسا فاقہ ان کو نہ ہو، اللہ ان کی زندگی میں راحت دے۔ کوئی عورت آ کے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو افطار کا سامان ہے آپ اور آپ کے بچے کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے پھینکے نہ، اسے اٹھا کے رکھیں، میں مغرب کے بعد آ کے لے جاؤں گی، میرے بچے کھا لیں گے۔ کوئی غریب آ کے کہتا ہے کہ میرے گھر میں سحری کے لیے سامان نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں بھوکا اگر روزہ رہ جاؤں تو میرا روزہ ہو جائے گا، سحری کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، افطاری میں تو کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے، سحری میں پہنچانے کا نظام نہیں ہے۔ تو کتنے بندے ایسے، کوئی بچہ اپنی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان میں آج ٹیوشن گیا، میرے دوست ملے کہہ رہے تھے ان کی امی نے ان کو کپڑے دلائے، جوتے دلائے اور نیا ٹی شرٹ خریدا، نئے چپل خریدا، اب عید قریب آ رہی ہے، آپ میرے لیے کیوں خرید کے نہیں لاتے ہیں، میرے کپڑے کیوں ابھی تک نئے کپڑے نہیں آئے، میرے چپل نئے کیوں نہیں ہوئے؟ اب امی کہتی بیٹا ابو نہیں ہے تیرے کہ کہاں سے لائے، اب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اب بچہ تو وہ سب نہیں جانتا، وہ فیلنگ اسے کیا ہے، وہ تو ضد پہ لگا کہ نہیں امی مجھے چاہیے، مجھے لا کے دو، مجھے لا کے دو۔ اب بیچاری ماں بازار جاتی ہے اور اس کے شوہر کی یا اس کی ماں کی جو آخری نشانی کوئی انگوٹھی یا کوئی کان کی بالی جو اسے ملی تھی شادی میں، اب وہ لے جا کے دکان پہ کھڑی ہے سونے کے دکان پہ بیچنے کے لیے، تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان کیسے مالدار ہیں، اس مہنگائی کے زمانے میں بھی سونا خریدنے آئے ہیں۔ وہ عورت کہتی بھائی میں خریدنے نہیں آئی ہوں، بیچنے آئی ہوں، اس کی قیمت لگا دو کتنی ہوتی ہے، میرے بچے کو کپڑے خریدنا ہے۔ 200-400 روپے میں وہ سونے کی یا نہیں تو چاندی کی بیچ کے لے جاتی ہے اور بازار گئی خریدنے کے لیے، اور بازار کی مہنگائی، 1000 سے اوپر کوئی کپڑا نہیں ملتا، 1000 سے اوپر کوئی جوتا نہیں ملتا، اتنے لٹیرے بیٹھے ہیں بازار میں کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب بیچاری اپنا پیسہ دیکھ رہی ہے اور کپڑا دیکھ رہی ہے اور بچے کا رونا یاد آ رہا ہے، اور آخر میں مجبور ہو کر کوئی سادہ سیدھا کپڑا خرید کے لاتی ہے اور خود پرانے کپڑوں میں عید کرتی ہے۔ ایسی خواتین ہیں، ایسی عورتیں ہیں، تو صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکال، تھوڑا جھانکو اپنے آس پاس میں، دیکھو لوگ سب کہاں ہیں، ایسے غریب سب مالدار ہیں، تھوڑا اڑوس پڑوس میں دیکھو کیسے کیسے غریب ملتے ہیں، تھوڑا توجہ ڈالو، پھر ان کے گھر میں روشنی آئے گی، ان کی بھوک مٹے گی، ان کی دعائیں ملے گی، ان کی خوشیاں جب ملے۔ یاد رکھو اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا خوش ہیں، اصل خوشی یہ ہے کہ ہم سے دوسرے کتنا خوش ہیں۔ اصل خوشی یہ نہیں کہ ہم کتنا خوش ہیں، اصل خوشی ہے کہ ہم سے دوسرے کتنا خوش ہیں۔ اس لیے خوشیاں بانٹو، دوسروں کے غم میں شریک رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔